آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب. لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ. اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانیں اس کا جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے. اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا. اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو. راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو. آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے. اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے. کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں، اور فلسطین میں جو جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے. لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے. دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا، کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے.
फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था या मुज़ाहरा प्लान किया गया था? और हमने तो इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार आप सब मुझे गवाही इसकी देंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना, यही सुना। या और जो नज़र आया वो क्या आया कि जो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। मुझे बताएं कि कोई खड़ा होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमान शख्स को जो आपका मुहाफ़िज़ है उसको गोली मारेगा? आप उसको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वालों में से आप उनको उसमें उनका शुमार करेंगे? आपके घरों से जो सफाई करती है, आपके महलों से जो सफाई करती है, आपकी सड़कों की जो सफाई करती है, सुथरा पंजाब जो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके लिए मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ियाँ जिनको आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से ख़रीदा गया, जो आपके गली महल्ले साफ़ करते हैं, आपके शहर साफ़ करते हैं, उन गाड़ियों को आग लगाई गई। वो लोगों के खून पसीने की कमाई है, जिससे एक खिदमत अंजाम दी जा रही थी, अल्लाह ताला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में सफाई की जा रही थी। वो आपके माहौल को खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं, वो गाड़ियाँ और वो जला दी गई, वो रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को इस कदर मुश्किल पेश आई। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था कि वजह कि हमने इस्लामाबाद में जाके एक सफारत खाने पे चढ़ाई करनी है। तो देखें, हम किसी मुल्क की किसी जो फ़िलासफ़ी है, अकायद हैं, हम उससे एग्री करें या ना करें, जो पाकिस्तान में हमारे ज़ेरे साया, हमारे मुल्क में, हमारी धरती पे अगर कोई आकर यहाँ पर रहता है तो उसकी जो हिफाजत है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम क्या एक इम्प्रेशन लोगों को देते हैं कि चढ़ाई कर दो? पूरी दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, सफारत खानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें कहाँ गलत है? मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। 2.25 साल हो गए, हर दफ़ा कोई ना कोई वाक़यात होते, मैं बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ़ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। उसने लोगों को ये बताया है कि ये मज़हब की बात है, हालांकि वो मज़हब की बात नहीं है। मैं ख़ुद जानती हूँ कि एक रेड़ी वाला जो फ्रूट बेचता था, उसको सिर्फ इसलिए उठा के मारा गया कि उसने उस जमात के किसी रुकन को उसने झुक के सलाम नहीं किया। ये मेरे पास आया है केस, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।